آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکم، جی جی ماشاء اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، میں یہاں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جماعت سے سلام پڑھوایا جائے، جس طریقے سے غور کیا جائے، جس طریقے سے نماز جماعت سے ہوتی ہے یہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حاکم رہے مدینہ کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت میں جماعت سے سلام پڑھوایا۔ عمر فاروق 10 سال یہاں حکومت کیے ہیں، کیا نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے سلام پڑھوایا؟ ایک منٹ، جماعت سے سلام اور درود کا حکم نہیں ہے، کہیں قرآن سے ثابت کر دو، حدیث سے ثابت کر دو، کسی حدیث سے۔ ہم بھی شروع کرتے ہیں میرے بھائی۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے۔ تو سلام پڑھا جاتا ہے اجتماعی طور پر، تو اس بات کو یاد رکھیں، قرآن میں کہیں پر یہ منع نہیں ہے، حدیث میں کہیں پر یہ منع نہیں ہے، اکابرین نے کہیں اسے منع نہیں کیا ہے، صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ منع کرنے والے آج کے پیداوار وہابیہ اور دیابنا کے کچھ مخصوص لوگ ہیں، وہ جو ہے نا اس کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اگر دیکھیں تو خود ان کے اکابرین کا بھی یہ عمل گزرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو کھڑے ہو کر جو سلام پڑھنا ہے، اجتماعی طور پر جو کھڑے ہو کر جو سلام پڑھا جاتا ہے، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، جو اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، نہ یہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے کہ آپ اس طریقے سے ہی پڑھیں گے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ثواب ہے، اگر آپ اس طریقے سے نہ بھی پڑھ کر انفرادی طور پر بیٹھ کر پڑھیں یا آپ خود ہی اکیلے تنہا تنہا پڑھیں تو اس میں بھی کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس میرے ہاتھوں میں ہے، پارہ نمبر 22 ہے اور سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس حکم خدا کو خوب غور سے سماعت فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہاں پر جو حکم آیا ہے، نہ بیٹھ کر پڑھنے کا، نہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا، نہ لیٹ کر پڑھنے کا، بلکہ اللہ نے مطلقاً فرما دیا ہے کہ تم جس طریقے سے بھی چاہو، جب چاہو، جہاں چاہو، جس جگہ چاہو میرے محبوب پر درود و سلام بھیج سکتے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حدود اس کے مقرر نہیں کیے ہیں، تو یہ وہابیہ اور دیابنا کون ہوتے ہیں جو اس پر حکم لگاتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس طریقے سے پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی طرف کہ جو شخصیت اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھی متفق علیہ ہے، جو شخصیت دیگر اور مکاتب فکر کے نزدیک بھی متفق ہے، مسلم ہے، سارے لوگ انہیں مانتے ہیں، سب ان کی جو ہے تشریحات پڑھتے ہیں، سب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میرے ہاتھوں میں ان کی کتاب موجود ہے، یہ کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 624 ہے، صفحہ نمبر 624 پر آپ اختتامیہ کلمات جو ہے آپ لکھتے ہوئے یہاں پر ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ جب کتاب ختم ہو رہی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کچھ کلمات آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے۔
البتہ مجھ حقیر و فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ عمل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، حالانکہ ایک عمل ایسا ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں محفل میلاد کے موقع پر تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اب کیا حکم لگائیے گا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ کھڑے ہو کر وہ سلام پڑھتے تھے۔ آج اگر مدینے میں عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو یہ شیخ مظفر نجدی جیسے وہابی وہاں پر پہنچ کر ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھنا کہاں پر ہے؟ کیا حضور نے پڑھا تھا؟ کیا نبی صحابہ نے پڑھا تھا؟ کیا اکابرین نے پڑھا تھا؟ کیا اسلاف نے پڑھا تھا؟ تو لیجئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں اور اس عمل پر مجھے فخر بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب عمل پیش کرنے کی بات آئی تو اپنے دیگر اعمال کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ رب ذوالجلال میں تیرے محبوب پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں، یہی عمل میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اخبار الاخیار، اس کتاب سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ کھڑے ہو کر جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ آج کے سنی حضرات کا ایجاد کردہ عمل نہیں ہے، بلکہ اکابرین بزرگان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ میرے ہاتھوں میں کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ فیصلہ ہفت مسئلہ، یہ کتاب کس کی ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی یہ کتاب ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ پیر و مرشد برحق ہیں ان کے، کس کے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، اور جتنے اکابرین دیوبند ہیں ان میں سے بہت سارے اکابرین کے پیر و مرشد کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ یہ ان کی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ۔ اب بات ہماری، کتاب تمہاری۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل ناجائز ہے، اور اس عمل کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ لیجئے، آپ جن اکابرین کو ماننے والے ہیں میں انہی کے پیر و مرشد کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 5 تا 10 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک بھی ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا بھی ہوں، اور آگے لکھتے ہیں کہ اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ یعنی جب کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھا جائے، جب کھڑے ہو کر نبی کا ذکر کیا جائے تو اس میں لطف پاتا ہوں، لذت پاتا ہوں، سرور پاتا ہوں، ایک طریقے کا اطمینان پاتا ہوں۔ تو لکھنے والے کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو شیخ ہیں، جو مرشد ہیں، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور دیگر اکابرین دیوبند کے جو مرشد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کھڑے ہو کر جو تو سلام پڑھا جاتا ہے اجتماعی طور پر، تو اس بات کو یاد رکھیں، قرآن میں کہیں پر یہ منع نہیں ہے، حدیث میں کہیں پر یہ منع نہیں ہے، اکابرین نے کہیں اسے منع نہیں کیا ہے، صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ منع کرنے والے آج کے پیداوار وہابیہ اور دیابنا کے کچھ مخصوص لوگ ہیں، وہ جو ہے نا اس کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اگر دیکھیں تو خود ان کے اکابرین کا بھی یہ عمل گزرا ہوا ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔